جی بالکل، یہ اہم نکتہ ہے، اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کانفرنس میں بھی جو انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اس نے اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے مل کے ہم نے جو ہے نا اس کو ہوسٹ کیا. اس میں یہ سارے پہلو اجاگر کیے گئے، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی، جو ہے نا جو چیلنجز ہیں وہ بھی. پھر دیکھیں اگر ڈپلومیسی کی بات کریں، اس وقت پاکستان از ان اے گڈ پلیس. دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک پیس میکر کے طور پہ، ایک ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ. تو اس وقت ہماری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہم یہ جو ہمارے لیے تاہم ایشو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اچھا دوسری چیز یہ کہ لیگل ریکورس بھی جس طرح میں نے کہا وہ ہم سارے کریں. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی اسی کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ ایون یہ بات بھی ہوئی ہے کہ پھر اگر کوئی بات نہیں سنی جائے گی تو پھر پاکستان کے پاس کنیٹک آپشنز ظاہر ہے، پھر آپ وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بد جنگ آمد، تو وہ بھی ہیں. اچھا ایک پہلو جس پہ پھر ارم صاحبہ نے بات کی ہے اور توقیر شیخ نے بھی، وہ دیکھیں یہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہوئے گی ہماری. کہ یہ نہیں کہ صرف پانی جو ہے انڈس واٹرز کے تحت وہ تو ہمارا حق ہے، ہم نے لینا ہے. کیونکہ یہ نہیں کہ ہم وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہندوستان وہ لے لے پانی، ہم اپنے ہی پانی جو ہے اس کو اسی کو بہتر استعمال کریں گے. نہیں، وہ ہمارا حق ہے، وہ تو ہمیں چاہیے. وی کی ناٹ گیو دیٹ رائٹ، وہ تو ہماری واٹر سوورنٹی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آلریڈی ہم نے 3 دریا ان کو دیے. دیکھیں انڈس واٹرز میں کیا ہوا تھا، مغربی دریا پاکستان کو ملے، مشرقی تینوں مشرقی ان کو مل گئے، مغربی پاکستان کو ملے. جو پاکستان کو ملے ان میں سے بھی پھر 20% انہوں نے مانگ لیا، 80% رہ گیا پاکستان کے پاس. تو ایک قسم کا 120% ان کے پاس جو ہے اس طرح سے دیکھیں تو اگر 200% لگائیں 6 دریاؤں کو. اچھا اب اس کے بعد اگر وہ چاہیں کہ جو باقی بھی پاکستان کے پاس جو باقی ماندہ پانی پاکستان کے پاس آتا ہے اس کو بھی روک لیں. اور ظاہر ہے ٹیکنیکلی دیر تو لگتی ہے لیکن ممکن تو ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ لاہور کے ساتھ ہی راوی گزرتا تھا، ہم بچپن سے اس کو دیکھتے تھے. اب وہاں پہ کیا ہے، کوئی دریا آپ کو نظر نہیں آتا سوائے کچھ خاص سیزنز میں. اسی طرح بہت سی اور جگہوں پہ بھی آپ اسی طرح دیکھتے ہیں. تو وہ تو اس جو ہم نے اپنی سائڈ پہ کرنا ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. 60% پانی جو ہے ایگریکلچر میں لگتا ہے. ہم ابھی تک فلڈ اریگیشن استعمال کر رہے ہیں، ڈرپ اریگیشن پوری دنیا دہائیوں سے استعمال کر رہی ہے. اس پہ جائیں تو بالکل بہت پانی کی بچت ہوگی. ہمیں اپنی سٹوریج کیپیسٹی بڑھانی ہے، ڈیمز اور بنا کے. جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں آلریڈی جس طرح تربیلا ہے، منگلا ہے، جو بڑے بڑے ڈیمز ہیں، وہ بھی سلٹنگ کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی اوور دا ایئرز کیونکہ بہت کم ہو جاتی ہے، اس کو بھی دوبارہ سے بڑھانا ہے. دیکھیں وہ سارے پھر اویئرنیس بڑھانی ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے. ویسے بھی یہ سب کچھ تو ہمیں کرنا ہے کیونکہ آلریڈی ہم ایک واٹر شارٹ کنٹری ہیں. اور آگے جو آنے والے جوہر سالوں صاحب میں معاف کریے گا، آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں میں یہاں بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیک دس پوائنٹ ٹو ارم صاحبہ، بٹ آئی تھنک یہی شاید ہمارے ایکسپرٹس کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے یا پالیسیز ہونی چاہیے، یہ ان پہ ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے. اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے rather than having done it. اور شاید اسی لیے وہ بھارت نے اتنے ڈیمز بنا لیے اور ہم ابھی تک پلاننگ سٹیج پہ ہی ہیں. ارم صاحبہ یہی جو جوہر صاحب نے بات کی، علی توقیر شیخ صاحب نے بات کی، میں اس کو بڑھانا چاہوں گی کیونکہ بھارت کے حوالے سے، کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ جہاں پچھلے سال جب انہوں نے معطل کیا اس ٹریٹی کو تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے اس کو بھارت نے اس کو لنک کیا ٹیررزم کے ساتھ. اب اگر آپ کئی دفعے بحث سنیں جو بھارتی اینالسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اس بات کا، یہی جو علی توقیر شیخ صاحب نے کیا کہ جی وہ پانی ان کو اتنا زیادہ کیوں ملتا ہے. 6 دریا تھے، 3 ہمارے پاس، 3 ان کے پاس. دے آر میکنگ دا پوائنٹ کہ پاکستان کو اتنا زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شاید پھر جو انٹرنیشنلی ہمارا موقف ہے اس کو کمزور کر سکتا ہے، جیسے علی توقیر شیخ صاحب نے بات کی کہ the way we use water can be used against us. وہ ضرور یہ کریں گے اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس ویسٹ بہت ہے اور آپ کی جو کراپ تک ایکچوئل واٹر پہنچتا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تقریباً آپ کا ہاف دا واٹر وہاں پہنچ رہا ہے. اس کے بعد کراپ کا انٹیک ہے، اور اس کے بعد میں آپ میں ایک اور پہلو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں کہ اس کے بعد جب ایک دفعہ کراپ اگ جاتا ہے اس میں کیا ویسٹیج ہوتی ہے، لوگ اس کو کیا کھا پاتے ہیں، اس میں کیا ویسٹیج ہوتی ہے ایٹسٹرا. تو واٹر لاس جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہوتی ہے، چاہے انڈیا سے ہو یا کلائمیٹ سے ہو
ये दोनों थ्रेट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। तो आपका क्या काम है, आप अपने घर को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हमें जितना फोकस हम करते हैं डिप्लोमेटिक और लीगल और इंटरनेशनली ये इशू को रेज करने के लिए, जो कि बिल्कुल सब सही है, हमें मुझे लगता है उससे डबल काम करना चाहिए घर पे अपने। पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। तकरीबन 90% 90% फ्रेश वाटर, 90 to 95% फ्रेश वाटर जो जाता है वो जाता है एग्रीकल्चर में। इसका मतलब है हमारे पास बहुत ज्यादा लो वैल्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का बेस है। ये इनएफिशिएंसीज को देखने की जरूरत है। हमारे पास पॉपुलेशन यंग बहुत है, एक्सप्लोजन है इनफैक्ट पॉपुलेशन का। हम 350 मिलियन लोगों की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम अबाउट 250 मिलियन। तो इसका मतलब है कि वहां से जॉब सिक्योरिटी कहां से आएगी? क्या वो जॉब सिक्योरिटी सिर्फ वाटर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आएगी? नहीं। कोई दुनिया का अब तक मुल्क नहीं है जिसकी बल्क ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ तकरीबन 60% जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चरल इनकम से उसका लाइवलीहुड टाइड है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते अगर ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है। ये दुनिया की हिस्ट्री इस पे साफ है। सो एब्सोल्युटली जो हर चीज इंडिया कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये सब हमारे कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान शुड बी अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक लीडर ऑन दिस फ्रंट, बट पाकिस्तान विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट जबकि पाकिस्तान अपने जुरिस्डिक्शन में जो है वो इतना यानी कि एग्जाम्पल सेट कर सकता है दुनिया के लिए कि इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं अपने वाटर के साथ, अपने एग्रीकल्चर के साथ, फूड सिक्योरिटी के साथ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।